بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ رحمان علی، جو فیکٹری کے مینیجر تھے، بذات خود بہت نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور اب انہوں نے اس پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اپنے آفس میں بلا کر کہا، بھائی، مجھے ایک ہدایت ملی ہے مالکان کی طرف سے۔ نیک ہدایت ہے؟ کامران نے پرمزاح انداز میں سوال کیا۔ اصل میں رحمان صاحب خود بھی خوش مزاج انسان تھے اور اکثر جملے چست کرتے رہتے تھے۔ کامران کی بات پر مسکرائے اور بولے، بات اصل میں یہ ہے، اگر ہماری عمر اتنی زیادہ نہ ہو گئی ہوتی تو زبردست فائٹ کرتے تم سے۔ فائٹ؟ کامران نے چونک کر بولا، بالکل فائٹ، مگر کیوں؟ بھائی، ہمیں ہدایات ملی ہیں کہ تمہیں باقی سارے کاموں سے بھی آگاہ کیا جائے، یعنی ہمارے بعد مینیجر کی پوسٹ غالباً تم ہی سنبھالو گے۔ خدا نہ کرے آپ کا بعد ہی کیوں ہو؟ نہیں بیٹا، بڑی محبت ہے تمہاری، حقیقت یہ ہے کہ کچھ تھکن ہو گئی ہے، اور پھر میں تو مذاق کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اصل میں تمہیں اسسٹنٹ مینیجر کا عہدہ دیا جانے والا ہے، اور کرنل صاحب نے بڑی دل سوزی سے کہا تھا کہ رحمان صاحب، خاصا وزن پڑ جاتا ہے آپ پر۔ آپ یوں کریں کہ کامران کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا کریں اور ان پر اپنی ذمہ داریاں ڈال دیا کریں۔ اصل میں یہ بات یہ ہے ڈیئر کامران کہ تم کرنل صاحب کے اپنے آدمی ہو۔ ہر جگہ تھوڑی بہت اعتماد کی بات ہوتی ہے، جتنا بھروسہ کرنل صاحب تم پر کر سکتے ہیں اور کسی پر نہیں کر سکتے۔ رحمان صاحب، میں کرنل صاحب کی کون کون سی نوازشوں کا شکریہ ادا کروں؟ بلا شبہ میرے لیے تو وہ فرشتہ صفت ہی ہیں۔ بیٹا، وہ سب کے لیے فرشتہ صفت ہیں، لیکن رحمان صاحب کے چہرے پر ہلکی سی تشویش کے آثار پھیل گئے۔ لیکن کیا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ کامران نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کامران، کہنا چاہتا تھا، لیکن کہوں گا نہیں۔ براہ کرم مجھ سے اصرار مت کرنا۔ اصل میں ہم لوگ اگر اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کا خیال نہ رکھیں تو عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وفاداری، نمک حلالی بڑی اچھی چیز ہے، انسان کی اپنی ذات کی تشخیص ہوتی ہے، لیکن جنون کی حد تک نہیں، مصلحتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ کی یہ بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی تو ان الفاظ کا مفہوم کیا نکال سکتا ہوں؟ بہرحال، آپ بہت نفیس انسان ہیں، اگر کوئی بات آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں تو پھر وہ چھپانے والی ہی ہوگی۔ آئی ایم سوری بیٹا، کچھ کہوں گا نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ بیٹھا کرو۔ بے شک اپنا آفس اسی طرح قائم رکھو، لیکن دن میں 2-3 گھنٹے مجھے دے دیا کرو۔ جیسا آپ کا حکم، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کامران نے جواب دیا۔ پھر یہی ہونے لگا۔ کامران تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے رحمان صاحب کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ زندگی بہت اچھی طرح گزر رہی تھی، اور وہ اس سلسلے میں خاص طور سے حاجی الیاس کا ممنون کرم تھا، جو ایک فرشتے کی طرح اس کی زندگی میں آئے، اسے خطرناک صورتحال سے بھی بچا لیا اور اس کے لیے زندگی کے ایسے بہترین راستے کھول دیے۔ پھر ایک دن رحمان صاحب کا فون آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، کچھ خصوصی معاملات کو دیکھ لیا جائے، اور وہ ان کے آفس میں ہی بیٹھے۔ اکثر رحمان صاحب اسے اپنی سیٹ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت ان کی سیٹ پر بیٹھا کسی ضروری کام میں مصروف تھا کہ بھونچال آ گیا۔ 2 لڑکیاں تھیں، جدید لباس میں ملبوس، جدید اسٹائل اپنائے ہوئے، یہ آندھی طوفان کی طرح اندر گھس آئی تھیں۔ یہ حیران کن بات تھی، کیونکہ چپراسی کسی ایرے گہرے کو بغیر اجازت اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ پتہ نہیں کہیں گیا ہوا تھا، یا پھر یہ لڑکیاں کسی سے رک نہیں سکی تھیں۔ دونوں کی دونوں اندر آئیں، اور پھر ان کے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں نکل گئیں۔ کون ہے آپ؟ ان میں سے ایک لڑکی نے سوال کیا، جو بہت ہی شوخ نظر آ رہی تھی، دلکش نقوش کی مالک تھی۔ کامران ایک لمحے کے لیے سٹپٹا سا گیا۔ لڑکی سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، لیکن کامران نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ میں تو خیر جو کچھ بھی ہوں، آپ اپنے بارے میں بتانا پسند فرمائیں گی؟ ارے ارے، مجھے نہیں جانتے آپ؟ ہاں، نہیں جانتا میں آپ کو ہوں۔ یہ بتائیے کہ انکل سموسا کہاں ہیں؟ کون؟ انکل سموسا، سموسا سموسا۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر گھنٹی بجا دی۔ فوراً ہی اندر چپراسی داخل ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کامران نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور دونوں لڑکیوں کے چہرے سرخ ہو گئے۔ سر، بدتمیزی نہیں، یہ چھوٹی سرکار ہیں اور ان کو میں نہیں جانتا۔ چپراسی چھوٹی سرکار جس لڑکی کو کہا تھا، یہ وہ تیز ترار لڑکی تھی۔ کیا چھوٹی سرکار؟
کامران نے سوال کیا۔ مینیجر مینیجر صاحب، اور انکل رحمان کہاں ہیں؟ رحمان صاحب بیمار ہو گئے ہیں، آج نہیں آئیں گے۔ اور آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کی سیٹ پر قبضہ کر لیا؟ محترمہ، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ کب سے؟ لڑکی نے سوال کیا۔ آپ کو جواب دینے کا پابند تو نہیں ہوں میں؟ یار عروسا، کیوں جھگڑا کر رہی ہو؟ اس کے علاوہ تمہیں کچھ آتا ہے؟ تم چپ رہو سمر۔ یہ صاحب آخر خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ تم نے سنا نہیں، ابھی انہوں نے ہمیں بدتمیزی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ہم بدتمیزی ہیں؟ آپ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، کامران نے کہا۔ اچھا، آپ پلیز ایک کام کیجیے، مگر ٹھہریے، میں خود کر لیتی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے ٹیلی فون کے استعمال سے روکا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اس پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگی، پھر چیخ کر بولی، انکل سموسہ سے بات کرائیے میرا مطلب ہے انکل رحمان سے۔ کچھ لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، انکل سموسہ، میں یہاں آفس میں آئی تو آپ غائب تھے۔ آپ کی سیٹ پر ایک صاحب براجمان تھے اور آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے، بلکہ الٹی ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ سنتی رہی اور پھر اس نے موبائل کامران کی طرف بڑھا دیا اور بولی، لیجیے بات کیجیے اپنے رحمان صاحب سے۔ دوسری طرف سے رحمان صاحب کی آواز سنائی دی، ہاں کامی، یہ عروسا ہیں، کرنل گل نواز کے پارٹنر، خاور صاحب کی بیٹی۔ ہاں، خاور صاحب کرنل گل نواز کے پارٹنر ہیں، اس فرم کے آدھے مالک۔ یہ اکثر یہاں آتی رہتی ہے، براہ کرم ان کی پذیرائی کر لو۔ بہتر، کامران نے مسکراتے ہوئے موبائل بند کر لیا اور اسے احترام سے لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، محترمہ آپ تشریف رکھیے۔ اسے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ۔ لڑکی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی ساتھی لڑکی کو بھی بٹھا لیا، پھر اس نے کہا، جی اب آپ ذرا اپنا مکمل تعارف کرا دیجیے۔ اصل میں میرا تو کوئی تعارف تھا ہی نہیں آپ سے، اب رحمان صاحب نے فون پر آپ کا تعارف کرا دیا ہے۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، فرمائیے آپ کی کیا خدمت کروں؟ سموسے منگوائیے۔ آپ جانتے ہیں میں انکل رحمان کو انکل سموسہ کیوں کہتی ہوں؟ کاش میں جانتا، کامران نے حسد بھرے لہجے میں کہا اور دوسری لڑکی ہنس پڑی۔ تم ہنس رہی ہو؟ روسا نے گرائی ہوئی آواز میں سمر کو گھورتے ہوئے کہا، اور تم بالکل پاگل ہو، بھلا اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور؟ پہلی بار ملے ہیں، بجائے اس کے کہ تم تعارف حاصل کرتی، تم نے اپنی عادت کے مطابق ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ چپراسی سے کہیے کہ ہمارے لیے سموسے لے کر آئے اور ساتھ میں کافی۔ ارے واہ، انکل کو بھی آج ہی بیمار ہونا رہ گیا تھا، ہمیں ایک موقع ملتا ہے یہاں آنے کا۔ خاص طور پر موڈ بنا کر آئے تھے کہ سموسے کھائیں گے، یہاں آپ نے کونین کھلا دی، سارا منہ کڑوا ہو گیا۔ دیکھیے اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، یہ آفس ہے، اگر ہمارا تعارف ہوتا تو میں آپ کا بھرپور احترام کرتا۔ اب کسی اجنبی شخصیت کو معاف کیجیے گا، اجنبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا آپ کے بارے میں۔ ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے، ویسے آپ آدمی انتہائی شریف ہیں، ورنہ لڑکیوں کو دیکھ کر تو لوگ ویسے ہی پذیرائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، ارے یہ سردار کہاں مر گیا ہے؟ سردار چپراسی دروازے کے پاس ہی موجود تھا اور اس دلچسپ صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، جلدی سے اندر آ گیا۔ ان صاحب کے لیے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، سموسے لے کر آؤ، ساتھ میں کافی بھی۔ آپ تو نہیں کھائیں گی چھوٹی سرکار؟ چپراسی نے گردن خم کر کے کہا۔ بتاؤں تجھے ابھی ہم یہاں آ کر مرے کیوں ہیں؟ چپراسی نے جلدی سے گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ کامران اب اس آتش فشاں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس نے کہا، براہ کرم میرے لائق اور کوئی خدمت بتائیے۔ یار، انکل رحمان نے تم سے کیا کہہ دیا ہے یہ بتاؤ، لڑکی بے تکلفی سے بولی۔ یہ کہ آپ ڈائریکٹرز میں سے ہیں؟ یہ کہا ہے انکل نے۔ یار کمال کی چیز ہے یہ انکل بھی، لیکن جناب آپ نے اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا ہے اور یہ جھگڑے کی بنیاد ہے۔ میرا نام کامران ہے۔ واقعی؟ عروسا اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، اس پر آپ کو حیرت کیوں ہے؟ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اچھا نام رکھا گیا ہے آپ کا، آپ کے چہرے سے کامرانی ٹپکتی ہے۔ ویسے اگر میں آپ کو صرف کامی کہوں تو کوئی حرج ہے؟ آپ ڈائریکٹرز میں سے ہیں، مجھے کا بھی کہہ سکتی ہیں، کام بھی کہہ سکتی ہیں، کامرانی بھی کہہ سکتی ہیں اور کامی بھی۔ کامران نے کسی قدر پرمزاح لہجے میں کہا اور دونوں لڑکیاں ہنس پڑیں۔ آدمی برے نہیں معلوم ہوتے آپ سے اکثر ملاقاتیں رہیں گی۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ انکل رحمان نے مجھے یہ بری عادت لگا دی ہے، جب بھی کبھی ادھر سے گزرتی ہوں انکل کے پاس آ جاتی ہوں۔ آپ نے شاید یہاں کے سموسے نہ کھائے ہوں، انکل رحمان مجھے کھلاتے ہیں، کمال کے سموسے ہوتے ہیں، حالانکہ میں ایسی فضول چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، آج آپ کی طفیل ہم بھی سموسے کھا لیں گے۔ کامران صاحب آپ رہتے کہاں ہیں؟
कर्नल गुल नवाज साहब ने अज़राह करम मुझे अपनी कोठी के एक गोशे में जगह दी है। गोया आप रहती भी कोठी में हैं। जी। इसका मकसद है कि आप भी कोई लल्लू पंजू चीज़ नहीं हैं। क्या कह सकता हूँ? कामरान ने इसकी बात से कुछ उलझते हुए कहा। अरूसा की बातें इस तरह की थीं। एक दौलतमंद आदमी की बेटी जिस तरह बहकी हुई होती है, वो भी इसी तरह थी। शानदार कार उड़ाए फिरती थी। ऐशो इशरत की रस्सियाँ थीं। लेकिन ये बात कामरान को पहली बार मालूम हुई थी कि इस फैक्ट्री में कोई पार्टनर भी है। चुनाचे इससे मोहतात होने का फैसला कर लिया था और मामूल के मुताबिक रूसा से एहतराम के साथ पेश आ रहा था। हर शख्स में कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ होती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि किसी की तारीफ मुंह पर नहीं करनी चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस मुहावरे की वजह आज तक मेरी समझ में नहीं आई। मियाँ मिट्ठू आमतौर से तोते को कहते हैं। अगर तोता अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू कह देता है तो कौन सी क़यामत आ जाती है। ये बात आप ही तो इसे सिखाते हैं। खैर छोड़िए तोते की। मैं सच्चे ख्वाब देखती हूँ। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि लोग मेरी बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम करते हैं। आम तौर से अपने मसाइल लेकर मेरे पास सामने आ जाते हैं और जब मैं इनमें से किसी से वादा कर लेती हूँ कि इनके मसले का हल अपने ख्वाबों में तलाश करूँगी, तो फिर मैं इनके लिए ख्वाब देखती हूँ। बड़ी आसान सी तरकीब है। आप किसी का तसव्वुर जहन में बसाकर गहरी नींद सो जाइए। आपका दिमाग इस तसव्वुर में उलझी हुई गुत्थियां सुलझाएगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अगर कभी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो मेरी मदद ज़रूर लीजिएगा। हाँ, ये हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह रख लीजिए। आपसे तो खैर हम जब चाहें ऑफिस में मुलाकात कर सकते हैं। आपका अपना कोई मोबाइल नंबर है? जी है, कामरान ने कहा और अपना मोबाइल नंबर जो उसे ऑफिस की तरफ से दिया गया था वो उसके पास रहा करता था। उरूसा ने इसका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल मेमोरी में फीड कर लिया। समोसे आ गए और उरूसा समोसों की प्लेट पर टूट पड़ी। दो तीन समोसे खाने के बाद उसने कामरान की तरफ देखा और बोली, आप नहीं खा रहे? नहीं उरूसा साहिबा, मालिकों और मुलाजिमों के दरमियान एक फ़र्क रहना चाहिए। बेशक मैं रहमान साहब की सीट पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप मेरी बॉस तो हैं। उरूसा ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और बोली, चलिए फिर मैं आपको हुक्म देती हूँ कि समोसा खाइए। मिस उरूसा प्लीज़। लेना यार, क्या आपने गड़बड़ कर रखी है? क्या अच्छा लगेगा कि हम दोनों समोसे ठूस रही हों और आप बैठे हमारी शक्ल देख रहे हों? लीजिए लीजिए, बाकी सारे तकल्लुफ़ात फिर कभी के लिए उठा दीजिएगा। कामरान ने एक समोसा उठा लिया। चलते हुए उरूसा ने नर्म लहजे में कहा, और हमारे दरमियान अजनबियत की वजह से जो बातचीत हुई है आप उसे जहन से निकाल दीजिए, ठीक है? जी, कामरान बोला। और आखिरी बात, वो दरवाजे के पास रुकी और बोली, जी वो भी फरमा दीजिए। ये जो ज़िंदगी का उलट फेर है ना, आप मालिक मैं मुलाजिम, मैं मालिक आप मुलाजिम, ऑफिस की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे अलग हटकर मेरी तरफ से दोस्ती की पेशकश कबूल फरमाइए। गौर कर लीजिए, आपको आपके मोबाइल पर फ़ोन करूंगी। कोई वक्त नहीं ले रही, खुदा हाफिज। वो बाहर निकल गई और कामरान एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। लड़की पटाखा थी, ज़्यादा बोलने की आदी, बिगड़ी हुई रईसजादी। बहरहाल मालिक की बेटी थी। वो खिड़की के पास आ खड़ा हुआ जहाँ से सड़क नजर आती थी। बाहर हल्की हल्की सी फवार पड़ रही थी। मौसम खुशगवार था। कामरान ने इन दोनों को खुली छत वाली एक स्पोर्ट्स कार में बैठते हुए देखा और फिर स्पोर्ट्स कार जिस स्पीड से आगे बढ़ी थी, इसे देखकर कामरान ने एक ठंडी सांस ली। लड़की ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ऐसी कि किसी भी वक्त किसी खतरनाक हादसे का शिकार हो जाए, इसने दिल ही दिल में सोचा। फिर दूसरे दिन रहमान साहब ने खुसूसी तौर पर इससे उर्सा के बारे में पूछा। कल वो बला नाजिल हो गई थी जिसका नाम अरूसा है। तुम्हें कोई उलझन या परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, हैरत हुई, क्योंकि इतने दिन मुझे यहाँ काम करते हुए हो गए। ना कोई कागज़ ऐसा मेरे पास आया, ना किसी मसले में मैंने खावर साहब का नाम देखा। ये तो मुझे आपने ही बताया कि खावर साहब इस फर्म के पार्टनर हैं। रहमान साहब ने एक गहरी सांस ली। एक बार फिर वही तशवीश के आसार इनके चेहरे पर नजर आए जो पहली बार महसूस किए गए थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, खावर जब्बार साहब असल में कुछ अजीब सी शख्सियत के मालिक हैं। मैं नहीं जानता कर्नल गुल नवाज साहब ने खावर जब्बार जैसे आदमी के साथ पार्टनरशिप क्यों की। क्यों? खैरियत? यार देखो, तो बेशक मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, लेकिन फितरतन अच्छे इंसान हो। अपनी अच्छाइयों को कायम रखना। मैं एक बूढ़ा और थका हुआ आदमी हूँ। किसी भी तौर की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इसके खिलाफ कुछ कर सकता हूँ। असल में खावर साहब ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। प्रोडक्शन का शोबा उन्हीं के पास है और वो सारा काम अपनी निगरानी में कराते हैं, क्योंकि उन्हें इस फील्ड का बहुत अच्छा तजर्बा है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो बजाते खुद कुछ भी नहीं थे।
ایک ایسی فرم میں پروڈکشن مینیجر تھے جو فوجی وردیاں تیار کرتی تھی. بس یہی تجربہ لے کر کرنل صاحب کے پاس آئے تھے اور کرنل صاحب نے کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں اپنا پارٹنر بنا لیا. میں خاص طور سے یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فیکٹری میں صرف فوجی وردیاں تیار نہیں ہوتی بلکہ اس کے ایک پورشن میں پرائیویٹ کام بھی ہوتا ہے. اور اگر تم کبھی گہری نگاہ سے وہاں جا کر جائزہ لو تو تمہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پرائیویٹ کام اصل کام سے کہیں زیادہ تعداد میں ہوتا ہے. اصل کام کے لیے مٹیریل کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ یہاں سے زیادہ اس پرائیویٹ کام میں استعمال ہوتی ہے اور پرائیویٹ کام کی تمام تر آمدنی خاور صاحب ہی کو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اور یہ آمدنی اتنی زبردست ہے کہ خاور صاحب کی کوٹھی کرنل گل نواز کی کوٹھی سے کہیں زیادہ شاندار ہے. جبکہ پہلے خاور 240 گز کے ایک مکان میں رہا کرتے تھے. میں نے جو تم سے تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی اس کا اصل بیک گراؤنڈ یہی تھا. خاور صاحب سخت گیر آدمی ہیں. ان کے پاس کچھ سخت ذرائع بھی ہیں جن سے کوئی بھی نہیں الجھنا چاہتا. یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں. کم از کم میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان کی سختیاں برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. کامران نے حیرت انگیز نگاہوں سے رحمان صاحب کو دیکھا اور کہا، رحمان صاحب آپ ایک نفیس انسان ہیں. کرنل گل نواز صاحب آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. کتنی ہی بار آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی زبان پر احترام کے الفاظ آئے ہیں. اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو آپ کرنل گل نواز صاحب کو اس بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟ رحمان صاحب نے ایک گہری سانس لی. کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے، میرے لیے ہو سکے تو یہ کوشش کرنا کہ مجھے جلد ہی ملازمت سے سبکدوش کر دیا جائے. میں اس قدر ہمت نہیں رکھتا کہ خاور صاحب کے خلاف کچھ کر سکوں. بیٹے، دل کی ہر بات تم سے کہہ دینے کی آرزو دل میں مچل رہی ہے. آڈٹ کے زمانے میں ایک بار فیکٹری کے حسابات دیکھتے ہوئے میں نے خاور صاحب سے اس بارے میں تذکرہ کیا تھا اور اس بات پر بے چینی ظاہر کی تھی کہ پروڈکشن کا وہ حصہ مجھے کس حساب میں ڈالنا چاہیے. تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ کام اکاؤنٹس کے شعبے کا ہے اور اکاؤنٹس کا شعبہ مناسب کام کر رہا ہے. پھر اسی شام انہوں نے مجھے اپنی کوٹھی پر طلب کیا اور بہت سی ہیر پھیر والی باتوں کے بعد کہا کہ اس دور میں انسان یہی سب کچھ کر کے اپنی حیثیت بنا سکتا ہے. دنیا ایسا ہی کر رہی ہے. میں ایک بہترین منافع کما کر کرنل گل نواز کو دے رہا ہوں. کرنل صاحب میرے پارٹنر ہیں لیکن اس فیلڈ میں میرا تجربہ اس فیکٹری کو ترقی دے رہا ہے. مسٹر رحمان، تم سارے حسابات وغیرہ دیکھ لو. کرنل صاحب خسارے میں نہیں ہیں بلکہ ایک بہترین آمدنی ہے ان کی. میں اگر ادھر سے کچھ کر لیتا ہوں تو یہ میری محنت کا صلہ ہے اور میں اس کا پورا پورا حق رکھتا ہوں. آپ کو میرا یہی مشورہ ہے کہ بالکل خاموش رہیے اور اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے کیونکہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی وفاداری کے نتائج بڑے خطرناک نکلتے ہیں. بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے آپ کے لیے، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے. بس جناب کامران صاحب، بال بچوں والا آدمی ہوں اور ایسے لوگوں سے جھگڑا لینے کے بہت سے برے نتائج دیکھ چکا ہوں. چنانچہ میری ہمت نہیں پڑتی کہ کرنل صاحب سے اس کا تذکرہ کروں. بات منظر عام پر لانے کے ذریعہ میں ہی بنوں گا. کامران ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا. اس نے بہت غور و خوض کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ بے شک وفاداری اچھی چیز ہے لیکن باقی اقدامات بھی سوچ سمجھ کر کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس بات کو منظر عام پر ضرور لاؤں گا لیکن بے وقوفوں کی طرح نہیں کہ نقصان اٹھا جاؤں. کوئی ترکیب کرنا ہوگی. چنانچہ اس نے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی. تبدیلیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. چھٹی والا ایک دن تھا کہ اس نے ایک قیمتی مرسڈیز کوٹھی میں آ کر رکتے ہوئے دیکھی. البتہ اس میں سے جو کوئی نیچے اترا تھا اسے دیکھ کر وہ ذرا سنبھلا تھا. یہ عروسہ تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک تندرست و توانا قسم کا آدمی جس کے بارے میں ایک لمحے کے اندر اندر کامران نے اندازہ لگا لیا کہ یہی شخص خاور ہو سکتا ہے. خاور صاحب اور عروسہ اندر چلے گئے. باپ بیٹی کافی دیر تک اندر رہے اور اس کے بعد ایک ملازم کامران کی قیامگاہ کی طرف آیا. صاحب جی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے کامران سے کہا. آ رہا ہوں ابھی، کامران نے کہا. گھر کا سادہ لباس پہنے ہوئے وہ کوٹھی میں داخل ہوا. ملازم نے اس کی رہنمائی ایک نشست گاہ کی طرف کی. یہاں پورا خاندان جمع تھا. کرنل صاحب کی دونوں بیٹیاں ثانیہ اور فرخندہ، اس کے ساتھ ہی عروسہ، مسز گل نواز، شاہ نواز اور خاور صاحب. کامران نے اندر جا کر سلام کیا تو خاور صاحب نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا. کرنل گل نواز نے کہا، کامران یہ ہمارے پارٹنر خاور صاحب ہیں اور خاور یہ کامران ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر کامران. بڑی تعریفیں سنی ہیں آپ کی کہ آپ بڑی محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں. ویسے ہم بھی اسی کے قائل ہیں. انسان اسی عمر میں ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے. خاور جبار نے کہا. مکمل تعارف یہ ہے کامران. بیٹھو بیٹھو بھائی، تکلف برطرف، بیٹھ جاؤ پلیز. تو میں کہہ رہا تھا کہ مکمل تعارف یہ ہے کہ خاور میرے پارٹنر ہیں.
بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں تو اس سلسلے میں کوئی واقفیت نہیں رکھتا تھا. انہی کے بل پر میں نے اتنے بڑے کام کا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ ہم لوگ کافی آگے نکل گئے ہیں. خاور سے تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیڈ آفس بہت کم آتے ہیں. ان کا سارا کام پروڈکشن پر ہے. پروڈکشن شعبہ جو ہیڈ آفس سے ملحق فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ سمجھ لو ایک پورشن ہے. خاور نے اپنے طور پر کئی جگہ مشینیں لگا رکھی ہیں اور وہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. جی سر، رحمان صاحب نے مجھے خاور صاحب کے بارے میں کافی تفصیلات بتا چکے ہیں. کامران نے کہا اور خاور نے چونک کر کامران کی صورت دیکھی. کامران کو اس طرح چونکنے کی وجہ معلوم تھی لیکن اسے اپنا چہرہ سپاٹ ہی رکھا اور خاور صاحب نے بھی اس سلسلے میں اس سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی. بہرحال تعارف کی اس رسم کے بعد کامران نے اجازت مانگی تو کرنل گل نواز نے کہا، دیکھو میاں، پہلی بات تو یہ کہ آج چھٹی ہے اور تم ڈیوٹی پر نہیں ہو. دوسری بات یہ کہ ہم نے شاید پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ تم ملازم کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ اس گھر کے ایک فرد ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اکثر کھانا پینا اپنا الگ ہی رکھتے ہو. میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ہم ملنگ قسم کے لوگ ہیں جبکہ تم ایک ذمہ دار شخصیت کے مالک ہو. ہم تو یہ کہ کبھی کسی وقت بیٹھے اور کبھی کسی وقت ہم نے سوچا کہ کہیں تم تکلف میں نہ مارے جاؤ، چنانچہ یہ کھانا پینا بھی الگ رکھا ہے، ورنہ تم ہم میں سے ایک ہو. خاور، حاجی صاحب نے انہیں بھیجا تھا میرے پاس. حاجی صاحب کا خوف ہی کیا کم ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑی جگہ بنا لی ہے گھر میں. بڑی بات ہے، جو لوگ دوسرے گھروں میں آ کر جگہ بنا لیتے ہیں بڑی حیثیت کے حامل معلوم ہوتے ہیں. اس دور میں عروسہ مسلسل مسکراتی نگاہوں سے کامران کا جائزہ لیتی رہی تھی. کھانے پینے کی بہت سی اشیاء لائی گئیں. کامران کو بھی ان میں شرکت کرنا پڑی. کامران نے ایک بات محسوس کی تھی، وہ یہ کہ عروسہ، فرخندہ اور ثانیہ کے درمیان کوئی خاص دوستی نہیں معلوم ہوتی تھی، جبکہ یہ ذرا حیرانی کی بات تھی. ہم عمر بھی تھیں اور اتنے قریبی تعلقات بھی تھے. چائے کا آخری گھونٹ پینے کے بعد عروسہ نے کہا، کامران صاحب، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہمیں اپنا دولت خانہ نہیں دکھائیں گے؟ کامران بھونچکا رہ گیا. عروسہ جواب کا انتظار کیے بغیر کھڑی ہوئی تو خاور صاحب نے کہا، عروسہ، کیا کامران صاحب سے تمہاری واقفیت پہلے سے ہے؟ جی ڈیڈی. ایک بادلوں بھری شام جب آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں برس رہی تھیں، میں انکل سموسا کی تلاش میں نکلی اور آفس پہنچ گئی. وہاں انکل سموسا موجود نہیں تھے بلکہ کامران صاحب تھے، جنہوں نے بڑی محبت سے ہمیں خوش آمدید کہا. میرے ساتھ میری دوست سمر بھی تھی. مقصد یہ کہ یہ ہمیں ایک بار سموسے کھلا چکے ہیں، چنانچہ تعارف تو وہیں ہو گیا تھا. اچھا، یہ بات تم نے مجھے نہیں بتائی، خاور صاحب نے کہا. بہت سی باتیں ایسی ہیں ڈیڈی جو میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائیں. آئیے نا مسٹر کامران، آئیے پلیز. اسے بڑی بے تکلفی سے کامران کے قریب پہنچ کر کہا اور کامران نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا. اسی وقت کرنل صاحب نے کہا، چلے جاؤ بھائی، چلے جاؤ، یہ بڑی ضدی لڑکی ہے. شاہ نواز، آپ بھی آئیے، کامران نے کہا اور شاہ نواز نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے کامران کو دیکھا اور کہا، نہیں، میں ذرا مصروف ہوں. کامران گردن جھٹک کر باہر نکل گیا. عروسہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑی. کوٹھی کے اندرونی حصے سے باہر آ کر اس نے کہا، آپ کوٹھی میں نہیں رہتے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے اس دن میں نے آپ سے اپنا تفصیلی تعارف کرایا تھا. کامران بولا، تعارف تو کرایا تھا لیکن کوٹھی کا تعارف نہیں ہو سکا تھا. میرا مطلب ہے آپ کی قیامگاہ کا. نوکر ہوں اس گھر کا. حاجی الیاس صاحب چونکہ کرنل گل نواز کے بڑے بھائی ہیں، ان کی سفارش پر یہاں آیا تھا، اس لیے یہاں جگہ بھی مل گئی. تھوڑی سی عزت بھی کی جاتی ہے، ورنہ ملازم تو ملازم ہی ہوتے ہیں. خیر چلیے، چلیے اپنی رہائش گاہ دکھائیے. ویسے ایک بات میں نے محسوس کی ہے آپ کے اندر، عروسہ نے کہا، لیکن کامران نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا بات محسوس کی ہے. اپنی قیامگاہ میں پہنچ کر اس نے کہا، یہ ہے غریب خانہ. خیر برا نہیں ہے، اور جس طرح سے یہاں آرائش کی گئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کافی عزت ہے یہاں آپ کی. وہ ایک صوفے پر دراز ہو گئی. اسی وقت رمضان بابا اندر آئے اور انہوں نے کہا، صاحب کوئی چائے ٹھنڈا وغیرہ؟ جی عروسہ بی بی. واہ، اچھا لگا آپ نے جس انداز میں مجھے پکارا. نہیں بابا صاحب، کچھ نہیں، ابھی اندر سے کھا پی کر ہی آئے ہیں. بیٹھیے نا کامران صاحب، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات مجھے عجیب لگی تھی؟ انتظار کر رہا تھا کہ آپ خود ہی بتا دیں، کامران نے جواب دیا. او ہو، اچھا اچھا، میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کچھ گھبرائے گھبرائے سے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیوں کی قربت سے آپ نروس ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. کیوں؟ بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ زندگی میں کبھی لڑکیوں کا قربت کا موقع ہی نہیں ملا. بس یہی بات ہے؟ جی. ویسے آپ برا نہ مانیں، آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہی، لیکن بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. عروسہ بولی. کیوں؟ کامران نے سوال کیا. آپ جیسی دلکش شخصیت کے لوگ
आसानी से नहीं बख्शे जाते। असल में दौर बदल चुका है। अब दिल की बात दिल में नहीं रखी जाती, बल्कि बयान कर दी जाती है। मैं भी इसी दौर की एक फ़र्द हूँ। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी शख्सियत बहुत दिलकश है। आप मर्दाना हुस्न का एक ऐसा शाहकार हैं कि कोई भी लड़की आपको देखकर मुतासिर हो सकती है। माफ़ कीजिएगा, ये अल्फाज मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने मुझसे कहा है कि कभी इसका मौका नहीं मिला। मैं जानना चाहती हूँ कि मौका क्यों नहीं मिला। शायद आप जैसी परख किसी और लड़की में नहीं होगी। कामरान भी अब खुशगवार मूड में आ गया था। मैं इसे अच्छी बात समझती हूँ, वरना वो लड़की नुकसान में रहती। उरूसा ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। क्यों? जाहिर है मैं कभी नापसंद करती कि जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे कोई और पसंद करे। बात ज़रूरत से ज़्यादा आगे की हो रही थी। कामरान ने सोचा कि इसकी इस बात की पजीराई की जाए या इससे गुरेज इख्तियार किया जाए। ये बात तो इसके इल्म में आ चुकी थी कि उरूसा खावर साहब की बेटी है, जो इस फैक्ट्री के पार्टनर हैं। वो तो खैर नौजवान, नौखेज और मुंहफट है, लेकिन अगर खावर साहब को और ख़ास तौर पर कर्नल गुलनवाज को ये बात मालूम हुई तो सूरत हाल ख़तरनाक भी हो सकती है। बहरहाल इसे हाजी साहब की इज्जत का भी ख्याल था, चुनांचे इसने इस मौजू को आगे ना बढ़ाया। उरूसा खुद ही बोली। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन बिल्कुल सच सच। जी फरमाइए। इन दोनों ख्वातीन में से किसने आप पर छलांग लगाई? मेरी मुराद फरखंदा और सानिया से है। ना जाने आप क्या बात कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मेरे अंदाज में कोई ऐसी गुस्ताखी पाई जिससे आपको ये एहसास हुआ हो कि मैं आपको सिर्फ एक खातून समझ रहा हूँ? मैं इस बात पर बेचैन हूँ कि अभी तक आपके अंदाज में ऐसी कोई बात क्यों पैदा नहीं हुई। मैं आपसे खुलकर अपनी पसंद का इजहार कर चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब है कि आप ऐसे किसी इजहार से क्यों गुरेजा हैं। मैं हर हालत में अपनी औकात में रहता हूँ रूसा। आप मेरे मालिक की बेटी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और इंतहाई काबिल एहतराम हैं। कभी ख्वाब में भी आपके बारे में कोई गलत बात नहीं सोच सकता। यार कमाल करते हैं आप। नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ है आपका, और नौजवान नस्ल इन फरसूदा बातों को बिल्कुल नहीं जानती। भाई मुलाजमत मुलाजमत है और दिल दिल है, क्या समझे आप? और बड़ी खूबसूरती से आप इस बात को गोल कर गए जो मैंने फरखंदा और सानिया के बारे में आपसे कही थी। सच कहूँ, आपसे मैंने आज तक इन्हें निगाह भरकर भी नहीं देखा। कामरान बोला। और उन्होंने? मैंने कहा ना कि उन्होंने भी कभी मुझसे किसी ऐसे मसले में बात नहीं की। बल्कि मैं आपसे कहूँ कि मेरी इनकी बात तो आज तक हुई ही नहीं। खैर मुझे मालूम है बड़ा फरसूदा घर है, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे जी लेते हैं। वैसे एक बात सुने, मैं आज डैडी को चक्कर देकर यहाँ लाई हूँ। मैंने सोचा कि इस अंदाज में आपसे मुलाकात करा दी जाए। बात यह है कि इस दिन जब मैं आपसे मिलकर गई तो मैंने समर से खुलकर कह दिया था कि समर, हो सकता है मुझे इस शख्स से इश्क हो जाए। ये ऐसी ही उम्दा शख्सियत का मालिक है। बात कुछ सच ही साबित हुई। मैंने अपने सच्चे ख्वाबों में आपको देखा और मेरे ख्वाबों ने मेरी रहनुमाई की। उन्होंने मुझे बता दिया कि इस काम में ज़रूर वक्त लगेगा, लेकिन मेरी और आपकी कुर्बत नामुमकिन नहीं है। इसी वक्त बाहर से शाहनवाज की आवाज़ सुनाई दी। उरूसा साहिबा, अंकल खावा गाड़ी में बैठ गए हैं और आपको बुला रहे हैं। बस डैडी भी हवा के घोड़े पर सवार रहते हैं। अच्छा जनाब आली, मैं चलती हूँ। जितनी बातें आपसे हुई हैं मेरा ख्याल है मैंने आपको आपके सोचने के लिए काफ़ी कुछ मवाद मुहैया कर दिया है। ज़रा गौर कीजिए, मेरी शराफत देखिए कि मैंने आपसे अभी तक आपके मोबाइल पर कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन अब एक दो दिन के बाद मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। असल में लड़की हूँ, थोड़ी बहुत शर्म तो आंखों में है, सारी बातें खुलकर नहीं कह सकती। ओके, खुदा हाफिज। ये कहकर वो बाहर निकल गई। कामरान देखता का देखता रह गया। ये लड़की है या क्यामत, क्या चीज़ है ये कमबख्त। ठीक है, बिगड़े हुए रईस ज़ादे इसी तरह के होते हैं, लेकिन क्या रईस ज़ादियाँ भी ऐसी होती हैं? इतनी बेबाक, इतनी बदजबान, जबान के आगे लगाम ही नहीं है। वो बाहर तक नहीं आया था। हालांकि आम हालात में यकीनी तौर पर इस पर यह फ़र्ज़ आयद होता था कि वो कुछ ना कुछ सही तो कम अज़ कम खावर साहब को अपनी फर्म के डायरेक्टरान में समझकर उन्हें बाहर तक छोड़ने आता। वो वहीं गुमसुम बैठा रहा। इसने कार स्टार्ट होने की और फिर इसके गेट से बाहर निकलने की आवाज़ सुनी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।